إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رشي بلے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام کی تمام عبادات کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لے. رمضان المبارک شرف والا، فضیلت والا ایک مہینہ ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں دیا گیا ایک خاص مہینہ ہے کہ جو کہ ماقبل امتوں میں اس کی فضیلت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کی فضیلت کو بتلا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خاصیت کو واضح کیا گیا. رمضان المبارک کے روزے انتہائی قیمتی روزے ہیں. ان کا ثواب اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر کسی شخص سے ایک روزہ بھی اس کا قضا ہو جاتا ہے، ساری زندگی روزہ رکھ لے، لیکن اس کا ثواب کو پھر بھی نہیں پا سکتا. اور اگر جان بوجھ کر وہ روزہ کو توڑے گا تو کفارہ بھی بہت سخت رکھا ہے کہ ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے کے بعد اس کو 2 مہینے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے، اور ایسے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے کہ ایک روزہ بھی بیچ میں اگر رہ گیا تو دوبارہ سے شروع کرے گا. تو اس سے اس کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے کہ اتنی اہمیت ہے کہ اس کے جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے اس پر جو کفارہ ہے وہ 2 مہینوں کا ہے، اور وہ بھی متواتر. ایک روزہ توڑنے کی پاداش میں اثر نو جو ہے حکم ہے کہ دوبارہ سے روزے رکھنے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تنبیہ ہے، یہ ایک سبق دیتی ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک روزہ انتہائی قیمتی روزہ ہے. ایک روزہ بھی اگر کسی نے جو ہے وہ افطار کر لیا، وقت سے پہلے کھا لیا، تو اس کی پاداش کتنی زیادہ سخت ہے کہ دنیا میں اس کی سزا یہ ذکر. اور عند الاحناف کہ جتنے کفارات ہیں وہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ، اور آخرت کے لیے دوبارہ سے توبہ شرط ہے اس کے لیے. اس وجہ سے کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی انسان اس گناہ کی پاداش میں توبہ ضرور کرے گا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو کتنا سخت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے حکم کو رکھا ہے. اور پھر اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کر لیں. یعنی دوسرے دنوں میں جو ہے وہ روزہ رکھ لے،
دوسرے دنوں میں اس پہ روزہ رکھنا وہ ایک ہی روزہ آئے گا، اس لیے کہ یہ اس کا شرعی عذر تھا۔ اور شرعی عذر دو چیزیں ذکر کی، ایک اس کا بیمار ہونا، ایک اس کا مسافر ہونا۔ تو جب بھی انسان ایسی بیماری ہے کہ جس سے ڈاکٹر حضرات منع کر دیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے یا آپ مرض الموت میں لاحق ہو سکتے ہیں، تو ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے کہ روزے کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ اس کا جو ہے فدیہ دیا جائے، اس کا جو ہے فدیہ دے کر جو ہے اپنے ذمے سے ایک فرض کو ساقط کیجیے۔ اسی طرح اگر مسافر ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، لیکن اس میں ایک تطبیق یہ ہے کہ اگر مریض رمضان المبارک ہی میں مریض ہے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رمضان المبارک کے یہ روزے رکھنے ضروری ہیں، یعنی ان کے لیے فدیہ نہیں بلکہ وہ روزے کو رکھیں گے۔ اسی طرح اگر مسافر شرعی سفر میں کہیں جا رہا تھا اور اس نے روزے کو چھوڑ دیا تو اب اگر وہ واپس آ گیا ہے تو رمضان المبارک کے بعد وہ ان روزوں کی قضا ضرور کرے گا۔ تو قضا ضرور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہو اور بیمار ہونے کے بعد فدیہ دے دے اور کہہ دے کہ بس بعد میں اگر ٹھیک بھی ہو گیا تو روزہ نہیں رکھوں گا، تو ایسے جو ہے کفارہ بھی فدیہ بھی جو ہے وہ ادا نہیں سمجھا جائے گا۔ فدیہ ہاں اسے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ روزے کا فدیہ تب ہی ادا ہوگا کہ اگر ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ بیماری سے کبھی بھی واپس نہ لوٹ سکے، یعنی وہی بیماری اسے ہمیشہ کے لیے لاحق ہے، تو وہ شخص وہ اس جو ہے بیماری کے دنوں کی جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان میں وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر سفر میں ہے، سفر سے لوٹا اور وہ لوٹنے کے بعد یعنی اسے موقع ہی نہ ملا، فوت ہو گیا، وہ اپنے ذمے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے اتنے پیسے وہ بطور فدیہ کے رمضان المبارک کے قضا ہونے کے جو ہے وہ ادا کرے۔ تو ہر شخص پر لازم ہے کہ ان احکامات پر عمل پیرا ہو۔ اسی طرح فطرانہ اور فدیہ یہ دونوں جو ہے ہم مثل ہیں، ایک جیسی قیمت ہے اس کی۔ ہر شخص کی اپنی ایک استطاعت ہے اور ہر ایک شخص اپنی استطاعت کے موافق جو ہے وہ یعنی اللہ رب العزت کے راہ میں اللہ کے نام پر جو ہے وہ پیسے دے گا۔ ان میں جو سب سے جو ہے وہ کم تر شخص ہے جس کے پاس مال و دولت کی جو ہے کمی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2.25 سیر جو ہے وہ گندم کے اتنا جو ہے اس مقدار میں ایک روزے کا فدیہ یا اسی طرح فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ فدیہ تو بتا دیا گیا کہ ان دو اشخاص پر ہے، جبکہ فدیہ ہر اس شخص پر ہے جو فجر کی نماز عید الفطر والے دن کو پالے، تو وہ شخص جو ہے اس پر فطرانہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اور فطرانہ یعنی شخص کو اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، خواہ وہ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، ان کی طرف سے دینا ضروری ہے۔ البتہ بالغ کے حق میں دینا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر وہ بالغ جو ہے اس کو بالغ تو ہے لیکن اس کے والد کے ذمہ اس حیثیت سے ساقط ہو جاتا ہے کہ یہ بالغ ہو گیا ہے، لیکن اس حیثیت سے وہ بھی دے تاکہ بچے کے لیے اگر وہی کما رہا ہے اور خود اسے کمانے نہیں دے رہا تو وہ اس کی طرف سے ادا کرے، اور ایسا نہیں ہے تو پیسے وغیرہ بچے ہی کو دے دیا جائے تاکہ بچہ خود ادا کرے اور اس کی عادت بنے۔ تو اس طرح یعنی فدیہ اور فطرانہ اس کے احکامات یہی ہے، ہر شخص پر ہے، لیکن چھوٹی اولاد جو انسان کے گھر میں ہے والدین کے ذمہ ہے کہ ان کی طرف سے ادا کرے، اور اگر وہ بڑے ہیں تو ان کو جو ہے خود جو ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ بالغ شخص کے لیے تو یہی بات ہے کہ جتنے بھی بالغین ہیں وہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے حصے کا خود ادا کرے، تاکہ ایک تو عادت بھی بنے، دوسرا یہ واجب ان کے ذمہ سے ساقط ہو جائے۔ جس طرح نماز فرض ہے اور اسی طرح دیگر عبادات فرض ہیں، اسی طرح ان پر یہ چیز بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یعنی مالدار ہے لیکن ابھی بچہ تھا اور اس پر یعنی وہ بالغ ہوا، مال و دولت اس کے پاس کافی تھا، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی اسی حیثیت سے فرض ہو جاتی ہے کہ اب جب سال گزر گیا ہے مال پر
تو اب وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا جس طرح کے بالغین ادا کرتے ہیں. اور زکوٰۃ کا تو آسان سا مسئلہ ہے کہ تجارت کا مال ہو یا جو ہے سونا یا چاندی، ان تینوں کا یعنی یہ تینوں جو ہے ملے ہوئے ہوں، اس حیثیت سے کہ کچھ آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، کچھ آپ کے پاس سونا ہے، کچھ آپ کے پاس چاندی ہے، تو تینوں کو ملا کر چاندی کی مقدار یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس اس طرح تجارت کا سامان ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ جو ہے اس میں سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. اور زکوٰۃ 100 میں 2.5 روپے ہے، 200 میں 5 روپے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے، مثلا صرف چاندی ہے، تو چاندی 52.5 تولہ اس کی مقدار ہے، اس سے کم میں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس چاندی کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں، کچھ سونا ہے یا پیسے ہیں، تو پھر بھی اگر وہ 52.5 تولہ کو پہنچتے ہیں تو پھر بھی آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. اسی طرح کسی شخص کے پاس 1 سال پہلے پیسے کم تھے، مثلا 1,00,000 روپے تھے یا 1.5 لاکھ روپے تھا، اور 1.5 لاکھ روپے ہونے کے بعد سال گزرنے کے بعد اب اس کے پاس جو ہے 5-6 لاکھ روپے ہیں، تو اب 1-1.5 لاکھ کی بات نہیں ہوگی بلکہ 5 لاکھ کے حساب سے وہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اسی طرح دیگر احکامات بھی ہیں، وقتاً فوقتاً جو ہے ہر شخص جس کی جو حیثیت ہے وہ پوچھ سکتا ہے. اور اسی طرح جو فطرانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہمارا اصل موضوع آج فطرانہ اور فدیے کا ہے. تو فدیہ وہ 2.25 سیر گندم کے اعتبار سے ہے، اور 3 سیر جو ہے وہ جو کشمش کھجور کے اعتبار سے ہے. کسی کی جو بھی استطاعت ہے اس کے موافق دے گا. جس کی گندم کے مطابق استطاعت بنتی ہے تو تقریباً جو ہے 315 روپے یا اسی طرح جو حساب یعنی 2.25 سیر کا حساب لگانے جو حساب بنتا ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے فدیے کے طور پر اور فطرانے کے طور پر. اور اگر کسی کی گنجائش اس سے زیادہ ہے تو جو کی قیمت 3 سیر تو تقریباً 450 روپے تک لگ بھگ جو ہے وہ بنتے ہیں، تو اس حیثیت سے ادا کریں. اور اگر کسی کی حیثیت کھجور کی ہے تو کھجور کی قیمت 750 کے حساب سے جو ہے لگا لے 3 سیر، تو اس طرح تقریباً 2100-2200 روپے جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور اس حساب سے جو ہے وہ ادا کریں. اور اس کے بعد کشمش کی ہے تو کشمش تقریباً 1200 یا اس سے کچھ زیادہ قیمت پر ہے، تو اس حیثیت سے 3 سیر جو ہے وہ ادا کیے جائیں، جس سے جو ہے وہ اس کا فدیہ بھی ادا ہو جائے گا اور فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا، اس حیثیت سے الگ الگ کر کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فدیہ اور فطرانہ دونوں کو ایک جگہ ایک ہی پیسوں سے ادا کیے جائے، بلکہ الگ الگ اس کے لیے ضروری ہیں. جتنے روزے قضا ہوئے ہیں ہر شخص کو اپنی استطاعت کے موافق ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے روزے اگر مثلا 10 رہ گئے ہیں، مالدار وہ اچھا بھلا ہے اور وہ پھر بھی گندم کے اعتبار سے دے رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ کشمش کے اعتبار سے دے کیونکہ مالدار ہے. اسی طرح جو غریب ہے تو اس کے لیے تو گندم کے اعتبار سے دینا ضروری ہے. ہاں البتہ افضل اس کے لیے کہ اگر وہ کشائش اپنے لیے زیادہ مہیا کر لیتا ہے اور کشمش کے اعتبار سے دے دیتا ہے تو یہ نور نالا نور ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. اس میں البتہ ایسی چیزوں کے لیے وہ قرض وغیرہ لینا یہ بہتر عمل نہیں ہے کہ قرض وغیرہ لے کر انسان فدیہ ادا کر لے یا فطرانہ ادا کر لے، بلکہ خود بخود قرض کے بغیر جو ہے وہ ادا کرے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور جتنی استطاعت ہے اس استطاعت کے موافق آپ نے دینا ہے، اور استطاعت میں نے یہاں ذکر کر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، طاقت والوں پر بھی فدیہ ہے مسکین کے کھانے پر. جو کوئی بھی نیکی میں پڑے گا تو اس کے لیے بہتر ہے. اور اے ایمان والو تم اگر روزے رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو. یہ عاشورہ کے روزے کے متعلق حکم ہے. اللہ ہم سب